صلی علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 صدق اللہ العظیم۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت سے ہے۔ ایک انتظام ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے۔ آپ لوگ سب صف میں کھڑے ہوئے تھے، تم نے ایک بہترین نظم قائم کر رکھا تھا، سب نے آرام کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ کوئی ادھر کو منہ کر لیتا، کوئی ادھر کو منہ کر لیتا، کوئی اس کے اوپر کھڑا ہوتا، کوئی اس کے اوپر کھڑا، دنیا بھر کی تکالیف ہوتی، نماز نہ ہوتی۔ یہ اسلامی نظم ہے، مذہب اسلام نے ہمیں انتظام سمجھایا ہے۔ جس گھر میں انتظام بڑھیا ہوگا سہولتیں زیادہ ہوں گی، جس مدرسے میں انتظام بڑھیا ہوگا سب کو آرام ملے گا اور کام بھی ہوگا۔ انتظام سے تکلیف کم ہوگی، مشقت کم ہوگی، فائدہ زیادہ ہوگا۔ مسجد میں انتظام بڑھیا ہوگا، نمازی بڑھیں گے۔ بد نظمی ہوگی تو نمازی گھٹیں گے۔ بس اسی طرح ہے، چاہے گھر دیکھ لیجئے، فیکٹری دیکھ لیجئے، کمپنی دیکھ لیجئے، مرکز دیکھ لیجئے، خانقاہ دیکھ لیجئے، تجارت، زراعت، ملازمات، سب کے اندر نظر دوڑاؤ۔ ہر جگہ پر حسن انتظام بہت کام کی چیز ہے۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی نصیب فرمائے۔ حسن انتظام میں اس سال کو بھی دخل ہے۔ ان دنوں سے جو تاریخ متعین ہوتی ہے اس سے بھی ایک نظم قائم ہوتا ہے۔ جب کرو گے چل جائے گا پتہ، جب امرود چکھو گے کھاؤ گے تو پتہ چل جائے گا امرود میں کیا مزہ ہے۔ جی تو اسی طرح جب تم اپنا انتظام صحیح بڑھیا بناؤ گے تب پتہ چل جائے گا کہ انتظام میں کیا مزہ ہے، کتنی سہولت ہے۔ بد نظمی میں تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، کام کم ہوتا ہے، نفع کم ہوتا ہے، مشقتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے اس کا جو افتتاح ہے، اس کا جو شروع اور آغاز ہے وہ محرم، یکم محرم سے ہوتا ہے، یکم جنوری سے نہیں ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے یہ، نہ یہ مسلمانوں کا ہے نہ یہ ہندوؤں کا ہے۔ بس سمجھ لیجئے یا تو کہیے ایک مجبوری ہے یا کہیے ایک لاچاری ہے، یا کہیے کہ یہ سستی ہے، بس کام چلے یوں تو کھیتی کرے کیوں۔ بس انگریزی تاریخ تو سب یاد رکھیں ہی، کیا ضرورت ہے اپنی چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ۔ یہ سستی اور کاہلی، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یہ جو سستی اور کاہلی ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی کی بنا پر لون پہ جا رہے، کرسی کارڈ پہ جا رہے، اسی وجہ سے وہ بینکوں میں جکڑے پڑے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ سب سستی کی وجہ پر ہے، یہ کاہلی کی بنا پر کاہل بن گئے ہیں ماں باپ، اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جکڑ دیا ہے۔ کوئی لون میں اور کرسی کارڈ میں خوش ہوتے ہیں، ہمیں اتنا لون مل گیا، نہیں یوں پتہ نہیں کہ قید میں پھنس گیا۔ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور قبر کی بھی، جو لے کے جاوے گا نا، یہ قرضہ لے کے جائے گا، وہ قبر میں بھی محبوس اور قید خانے میں ہی رہے گا۔ ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حاجی صاحب نمازی صاحب، ان کا انتقال سن رہے نہیں سن رہے؟ بچے کہیں ابا کو جس لون لے لو، اور ابا خوش ہو کے چلا جاوے، تب پتہ چلا گا جب وہاں قبر میں ڈنڈے پڑیں گے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، بہترین، جی انتقال ہو گیا ان کے جی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا تو حاجی صاحب یوں کہہ رہے تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں، سارے کام ٹھیک نمٹ گئے، وہ بینک کے کام میں پھنس گیا میں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ بہرحال
یہ ہماری سستی ہے اور کاہلی ہے جو ہم چاند کی اور اپنی اسلامی تاریخ یاد نہیں رکھتے ہیں. یہ ہماری صرف سستی ہے اور کاہلی ہے. ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ روزانہ ایک پارہ پڑھو, چاند کی تاریخ یاد رہے گی. حافظ لوگ نماز میں پڑھ لیں, جو حافظ نہیں دیکھ کے پڑھ لیں. روزانہ ایک پارہ پڑھے, چاند کی تاریخ یاد رہے گی. کوئی پوچھے کہ آج چاند کی تاریخ دیکھ لو, میں نے آج کون سا پارہ پڑھا ہے, وہی تاریخ وہی ہے. نہیں سمجھے؟ آسان طریقہ بالکل. اپنے گھروں میں تذکرہ کرو. تو ہمارا اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے وہ یکم محرم سے ہوتا ہے, وہ یکم جنوری سے نہیں ہوتا ہے. یہ یکم جنوری نہ ہمارا ہے نہ ہمارے برادران وطن کا ہے, یہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے اور نہ ہمارا ہے. یہ بس چل رہا ہے. بہت سارے کام ایسے ہی ہو رہے, دیکھا دیکھی چل رہے ہیں کام. جی بھائی, ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ یکم محرم سے ہوتا ہے. اور محرم چھاتی پیٹنے کا نام نہیں ہے. محرم آ گیا ماتم کرنے کا, بس ہم نے یہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سنی بھائی بہن کا تماشا دیکھنے جاتے ہیں, وہ ماتم کرنا بھی ناجائز ہے اور اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بھائی محرم جو ہے وہ ماتم کا ہے, تو اس میں تو شادی بھی نہ کر لیو, نکاح بھی خراب ہو جائے گا. اتنے ذہن بنے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی کی صحبت سے آیا ہے, ان کا تماشا دیکھنے سے آیا ہے, وہیں سے آیا ہے. یہ ہمارے سنی بھائیوں کے اندر بھی یہی ہے کہ نکاح نہ کر لیو محرم میں, ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا. یہ سب انہی کی صحبت کا اثر ہے. تو اس طرح کی بہت ساری بدعات اور خرافات اور نامناسب کام, نامناسب باتیں, یہ سب اس غلط صحبت سے آ رہے ہیں. تو یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے, یہ تو اس سال کا شروع ہے. جی جب 10 محرم آیا مدینہ منورہ میں تو پتہ چلا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی, پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ظالم تھا. ارے سننا کان کھول کے نہیں, ظالم کا نتیجہ دیکھو, ظالم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یوں نہ دیکھو کہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے, کیا ہوگا بادشاہ بننے سے؟ ارے بادشاہ تو نمرود بھی تھا جو پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہے, مگر نتیجہ کیا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر نماز پڑھنے پہ پابندی لگائی تھی فرعون نے. نماز, مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھنے کا. اور کتنی بڑی مجبوری, کان کھول کے سن لو, ان کی نماز ہی مسجد میں ہوتی تھی, مسجد سے باہر ان کی نماز ہوتی ہی نہیں تھی. ان کی شریعت میں نماز ہی مسجد میں ہوتی تھی, مسجد سے باہر ان کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی. فرعون نے پابندی لگا دی, جس طرح آج کل کے فرعون نے پابندی لگائی. مسلمان بالکل جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. کیا بنا لو؟ اپنے گھروں میں مسجد بنا لو, گھروں کی مسجد. ہمارے برادران وطن کیا ہر گھر میں مندر ملے گا تمہیں, اور ہمارے گھروں میں بیٹنگ روم, سیٹنگ روم, پتہ نہیں کیا کیا روم ہے, نماز روم نہیں ہمارے گھروں میں ہے. اس لیے نماز کا ماحول نہیں, نیٹ چلا رہے پڑے سب, مرد کیا اور عورت کیا, بچہ کیا اور بچی کیا, بس ہم نیٹ میں میٹ ہو رہے. ایسے نہیں جان بچنے والی ہے. جی جان تو بس بچے گی مذہب اسلام ہی کی طاقت سے. 313 نے منہ موڑ دیا تھا بڑے بڑے پہلوانوں کا, تیاری والوں کا. خالی ہاتھ تھے 313, لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. کیوں اللہ کی مدد تھی؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے. اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو کام بنے گا, ورنہ کام بننے والا نہیں. اللہ پاک نے چند دنوں کے بعد ہی فرعون کا بیڑا غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بیڑا پار کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا. وہ 10 محرم تھا, وہ 10 محرم تھا جب مسجد میں نماز پڑھنے میں پابندی لگانے والے کا بیڑا غرق ہوا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کا بیڑا پار ہوا ہے. وہ کیا دن تھا؟ بولتے ہیں چپ بیٹھے, وہ 10 محرم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا شکریہ میں. ہمارے یہاں کیا کریں؟ پٹاخے بجا میں. ہمارے یہاں کیا کریں؟ یہاں پٹاخے بجاتے ہیں, پڑھ کے سوتے ہیں, نیٹ چلاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ 10 محرم میں روزہ رکھا اور رکھتے ہی رہے, ہر سال رکھتے رہے.
یہود ان کی اتباع میں رکھتے تھے، یہود ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں، تو آپ نے 10 محرم میں روزہ رکھنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ یہود بھی رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 2 رکھیں گے، کل کو 9 اور پرسوں کو، ارے بولتے جاؤ، اللہ بندوں کو بھی یاد ہویا، بولتے نہیں ہے۔ یہ سوچا آئے تو تھے نماز بخشنا ہے کہ روزے گلے پڑھ رہے، یہ سوچ رہے بیچارے کہ یہ گلے نہیں پڑھیں گے، دکھیں روزے بھی ہیں تو، ارے اللہ کے بندو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی تو ایمان بچے گا، ایمان بچے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ 9 محرم 10 محرم میں روزہ رکھنا ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ یہ تعلیم دی بھائی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ماتم کر رہے ہیں یہ دین سے دور ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی ہے وہ کہیں کے لیے دی ہے؟ وہ یہ بتلانے کے لیے ہے لون پہ نہ جاؤ چاہے گردن کٹ جائے، وہ یہ بتلانے کے لیے ہے کہ شادی میں کھڑے کھڑے نہ کھانا کھاؤ چاہے بھوک پیٹ پتھر باندھنے پڑیں، وہ یہ بتلانے کے لیے کہ داڑھی نہ کاٹو یا گردن کٹ جاویں، وہ یہ بتلانے کے لیے یہ بتلایا انہوں نے کہ ایسا بھی وقت ہنگامہ ہو نماز نہیں چھوڑنی ہے، انہوں نے یہ بتلایا ہے بے دینی اختیار نہیں کرنی چاہے گردن چلی جائے۔ تجارت میں نمبر 2 پہ نہیں جانا ہے چاہے گردن چلی جائے، جی ملازمتوں میں رشوت پہ نہیں جانا ہے چاہے گردن چلی جائے، اور کھیتوں میں ڈون نہیں کاٹنی ہے چاہے گردن کٹ جائے۔ انہوں نے یہ بتلانے کے لیے گردن کٹائی تھی، یہ الٹا سوچ رہے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کے لیے قربانی انہوں نے دی ہے، یہ سب غلط سوچ رہے ہیں، سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ماتم کرنے کے لیے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں وہ ماتم کرنے سے خوش ہوتے ہیں یا اس دن میں قرآن پاک پڑھنا، درود شریف پڑھنا، نمازیں پڑھنا، ان کو ثواب پہنچانا، اس سے خوش ہوں گے؟ ان سے ذرا معلوم تو کر لیں۔ ارے سننے بھیا سو رہے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے سوچا تجارت کروں یا بچوں کو پڑھاؤں، چندہ کر کے بچوں کو پڑھاؤں یا تجارت کروں۔ سوچتے 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 مدینہ منورہ چلے گئے۔ ارے سن رہے یا سو رہے ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں؟ کہاں پہنچ گئے؟ تو بیچارے خوب محنت کر رہے، کسی طرح زیارت ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہیں سے مشورہ کر لوں، خوب محنتیں کر رہے ہیں۔ وہ کسی کی بھنک پڑ گئی، کسی نے جانچ لیا، وہاں تو ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، سامان تلاش کرنے والوں کو سامان ملتا ہے، شکر خوروں کو شکر ملتی ہے، برفی خوروں کو برفی ملتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ پریشان ہے، اس کے پاس کو لگا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، مجھے تو بہت ہی محنت کرنے والا بھی نظر آ رہا، پریشان بھی نظر، دکھڑا بتایا مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک آدمی صاحب حضوری ہے، صاحب حضوری اس کو کہتے ہیں جس کو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ جو ایک دکان پہ بیٹھا ہوا، ایک دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اتنا چھپا کے رکھے اپنے آپ کو، اور میں بھی اگر میں نے صراحتاً پتہ بتا دیا تو میری بھی خیریت نہیں ہے، ایسا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتا رہے نا، تھوڑے سے فاصلے پر، جس دکان کے سامنے میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگوں بس اس دکان پر چڑھ جانا، لپٹ جانا، دھکے دے گا باہر نکال لے گا، مانیے نا کہ وہ تیرا مسئلہ حل کرا دے گا۔ بس یہ اپنا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنوری انہوں نے ایسا ہی کیا، بس اس دکان پر چڑھ گئے، دکاندار کو چپٹ گئے، اس نے کہا مجھے کیا پتا، باہر نکل جا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو دھکے دیا مکے تو میرا تو مسئلہ الجھا ہوا جی، میرا مسئلہ حل کرانا پڑے گا تم۔ جب یہ لپٹ گئے نہیں مانے، اچھا چل پرسوں کا، یہ ان کو تو روزانہ زیارت ہوتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رات کو ان کو تو زیارت ہوئی، روزانہ ان کو تو حاضری، صاحب حضوری۔ ہم کو تو کوئی اور دیر نظر آئے رات تو، ہمیں تو نیٹ میں کچھ اور نظر آئے رات تو، ہاں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا جی، یہ مہمان یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں تجارت کر کے اپنا پیٹ پالوں یا چندہ کر کے بچوں کو پڑھاؤں۔ جی کیا کروں میں؟ ارے سننے بچے پڑھانے والوں،
بڑے بزدل بن رہے، پڑھانے والے بھی اور پڑھوانے والے بھی بزدل بن رہے. چھپا لگ جائے گا. چھاپا کس پن لگ رہا مجھے بتا دو. چلو کیا تاجر میں چھاپن لگتا ہے؟ کیا بجلی والوں چھپا نہیں مارتے؟ بولتے ہیں جو بیٹھے کہاں چھاپے نہیں لگ رہے. تم چوڑی پہن کے گھر بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ جی یہ مہمان آئے ہیں مدینہ منورہ میں اور یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چندہ کرنا پڑے تو بھی بچے ہی پڑھانے ہیں، تو بھی دین کا کام ہی کرنا ہے. مدرسہ بناؤ اور بچوں کو پڑھاؤ. سن لیا نہیں سننا؟ ارے بھائی ہمارے پڑھانے والے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ارے اپنے بچوں کو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے بنانے والے تم بھی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ہمیں کوئی اشکال نہیں، ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پردھان بناؤ، وزیر اعظم بناؤ، ایم پی بناؤ، ایم ایل اے بناؤ، ہمیں نہیں کوئی الرجی. بس اتنی درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ انہیں مسلمان بنا لو. مسلمان بنا لو، ماسٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، کچھ ہی بنا لو، بس یہ مسلمان نظر آویں. بس اتنی درخواست، ورنہ پکڑے جاؤ گے. ہر ماں پکڑی جائے گی اور ابا پکڑا جائے گا. تم نے اپنے بچوں کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ مسلمان بنا لو. اللہ اکبر کبیر. بتا دیا ان کو، وہ تو آگے ان کو بتا دیا بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ بچے پڑھو. مگر ان کو تو لگی ہوئی تھی، انہوں نے پھر محنت شروع کر دی کہ براہ راست میری ہی بات ہو جائے. سبحان اللہ، ہمت نہیں ہاری. بس جب محنت میں لگے ہوئے تھے تو خود کو بھی زیارت ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ انہوں نے پھر وہی سوال کیا، وہی جواب ملا. ارے سننے بھائی کہ نہیں سننے؟ اس لیے بچے پڑھانے والے ہمت نہ ہارے، سستی نہ کرے، کاہلی نہ کرے. اور پڑھوانے والے بھی آر نہ سمجھے، عزت سمجھیں. شریعت کے مطابق ذلت بھی عزت ہے، اور شریعت کو چھوڑ کر کامیابی بھی ناکامی ہے. اسے ذہن میں بٹھا لو. شریعت کے مطابق چلنے پر اگر ناکامی نظر آ رہی ہے تو یاد رکھو وہ کامیابی ہے، اور شریعت چھوڑ کر اگر کامیابی بھی نظر آ رہی تو وہ ناکامی ہے. مجھے بتا دو فرعون کامیاب ہے یا موسیٰ علیہ السلام کامیاب؟ بتاؤ. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ کامیاب ہوا یا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے؟ بتاؤ. سمجھو. ایسا نہ کرو مسلمانوں، سوچ لو، غور کر لو، فکر کر لو. تو انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرا لیا، تو یہ چھاتی پیٹنے والے بھی تو اپنا مسئلہ حل کرا لے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھاتی پیٹنے سے خوش ہوتے ہیں یا اس دن میں قرآن پاک پڑھنے سے، جی روزہ رکھنے سے، درود شریف پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں. یہ بھی تو اپنا مسئلہ حل کرا لیں، یہ تو معلوم کرا لیں. اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو اپنے بچوں کو بتلاؤ بھائی ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ یکم محرم سے ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور، تمہیں یہ بھی سنا ہوگا 10 محرم میں سب اپنے گھر میں وسعت کریں. جو اپنے گھر میں وسعت کرے گا تو پورے سال اس کے گھر میں وسعت رہے گی. ارے سنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ روزانہ اگر چٹنی بنتی تو آج دال بنا لو، روزانہ اگر دال بنتی ہے تو آج مرغا بنا لو. کس کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. ارے کس کے لیے؟ روزانہ مٹھائی نہیں ملتی ہے، آج مٹھائی کا بھی انتظام کر لے. کس کے لیے؟ اور خاص طور سے روزہ بھی رکھنا ہے تو ان دونوں دنوں میں ہی کچھ فراوانی سی کر لے بڑھیا سی. یہ عام قیامت پٹلیوں کے دام، خود ہی کھاؤ، خود ہی برکتیں لو، اور پورے سال کی برکت ہے. سبحان اللہ. افطار سحری میں بھی وسعت کرو اور افطاری میں بھی وسعت کرو، وہ تمہاری مرضی ہے. پڑوسی کو بلانا چاہو بلا لو. یہ پڑوسی کی دعوت نہیں ہے، یہ گھر والوں کی دعوت ہے. گھر والوں کی دعوت کرتے ہی نہیں، بس مہمان آ گئے دعوت ہے، ورنہ بیچارے رگڑی جائیں. یہ گھر والوں کی دعوت ہے. تمہاری مرضی ہے کسی غریب کو بھی بلا لو، تمہاری مرضی. کسی غریب سے کہہ دو کہ بھائی آج ہمارے یہاں افطار کر لیے، بھائی آج ہمارے یہاں کھانا کھائیں، وہ تو تمہاری مرضی ہے. لیکن گھر والوں پر وسعت کر دو اس دن میں. یہ مطلب ہے وسعت کا. اللہ مجھے بھی تمہیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.